السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اہل کتاب اسپیشلی جیوز سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ انبیاء سے متعلق کس قسم کی ذہنیت رکھتے تھے، کیوں ایمان نہیں لاتے تھے، اور کس طرح کے وہ باتیں کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کے عقائد تھے رسولوں سے متعلق، اور کس طرح سے وہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ یہ چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں، اور اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پر لفظ یہ جو قربان ہے، یہ جو قربانی کا جانور جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی آئے گا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے جہاں پر جانور کی قربانی ہے وہاں پر لفظ وہی آیا ہے قربان، لیکن جہاں سے ہم نے یعنی ہمارے یہ جو مذہب اسلام جو انہوں نے بنایا پریسٹ نے، ہمارے جو ریلیجس پریسٹ نے، اس کے اندر جو انہوں نے جن آیات کا ترجمہ قربانی کیا، وہاں پر قربان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کہیں نہر کا ترجمہ قربانی کیا ہوا ہے، کہیں نسوکین کا ترجمہ قربانی کیا ہوا ہے، تو جبکہ قربان جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ ضمنی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر یہ ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ آ رہا ہے تو شروع میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں، کیونکہ ہم جتنی بھی ایکسپلینیشن قرآن کی کر رہے ہیں اس میں ہم قرآن کی ڈکشنز آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں جو تراجم سے آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے، قرآن کے جو ڈکشنز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، ان کے میننگز کیا ہیں۔ تو یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے، وہی معجزات جو جگہ جگہ پر آیات کا ترجمہ معجزات اور آیت کا ترجمہ معجزہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ کی آیات میں تو قوانین بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں، یہ جو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے آپ غور و فکر کر کے آپ معلوم کر سکتے ہو کہ یہ چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین کی روح سے بنی ہیں۔ تو وہ اس سینس میں وہ نشانیاں ہیں کہ ان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اس طرح سے میننگ جو ہیں بدلے گئے، پھر تراجم کیے گئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب یہودیوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے، کیا یہ رہا ہے کہ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، اب اشارہ جیوز کی طرف ہے۔ جیوز نے کیا کہا؟ ان اللہ عہد الینا، بلا شبہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ اب اللہ نے کیا ان سے عہد لیا ہے یا نہیں لیا، یہ تو خود بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا، آگے بتائے گا کہ ہم نے ایسا کوئی عہد نہیں لیا۔ اپنی طرف سے وہ بات کو تراش کر اللہ سے منسوب کر رہے تھے کہ ہم نے ان سے عہد لیا، جبکہ ہم نے نہیں لیا، جھوٹ بول رہے تھے، ہمارے اوپر بہتان باندھ رہے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ ہم نے، یعنی اللہ نے ہم سے عہد لیا۔ یہ اللہ کے نام منسوب کر رہے تھے کہ اللہ نے ان سے کوئی عہد لیا تھا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا۔ اپنی طرف سے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ اچھا، یہ کیا عہد تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا؟ اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی یہ جیوز کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ آگے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے، کیوں ایمان نہ لائیں، کیا کرے کہ ایمان نہ لائیں، اور کیا نہ کرے تو ایمان نہ لائیں۔ آگے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے۔ حتیٰ یاتینا بقربان، یہ دیکھیں یہ قربان کا لفظ آ رہا ہے۔ تو
اب یہاں پر کوئی نہر کا لفظ نہیں آ رہا، کوئی نسک کا لفظ نہیں آ رہا، جہاں پر وہ انہوں نے عید قربان بنائی نا، قربانی کی عید، تو وہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ نہر ہے نہ نسکین ہے، وہی لفظ ہے جو بولا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے غسل سے وضو بنایا، وضو قرآن میں ہے ہی نہیں، غسل ہے نہانا، ہاتھ منہ کا غسل کرنا یعنی ہاتھ منہ کو دھونا، انہوں نے وضو اپنی طرف سے بنایا اور وہ پھر ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل نہیں ٹوٹتا جو قرآن نے بتایا۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ میں اس لیے چیزوں کو یعنی مختلف اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے الفاظ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، یہ ہے نا قربان، ایسی قربانی ہمارے پاس لے کر آئے۔ کیسی قربانی ہو؟ کہہ رہا ہے کہ تاکلہ النار، کہ آگ اس کو کھا جائے، یعنی اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ رسول ایسی کوئی قربانی نہ لے آئے جس قربانی کو آگ کھا جائے، یعنی وہ جو قربانی کا جانور یا گوشت اس کو آگ کھا جائے تو پھر ایمان لانا ہے، وگرنہ نہیں لانا۔ یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں وہ اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر رہے تھے۔ سمجھ آ رہی یہ چیزیں؟ یہ ہے کہ آگ اس قربانی کو کھا جائے، یعنی ایسی کو قربانی لے آئے کہ آگ اس قربانی کو کھا جائے، یہ ایک معجزہ ہو گیا نا پھر۔ تو انہوں نے معجزے چونکہ بنانے تھے۔ اب اس سے اندازہ ہوا آپ کو کہ یہ جو قربانی والا جو معاملہ ہے یہ جیوز سے چلا آ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جیوز چھوڑ گئے، مسلمان آج تک لگے ہوئے ہیں اور اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں، یعنی سالانہ بنیاد پر جتنے بھی گناہ ہوئے وہ جو بقرہ عید ہے، وہ جو عید قربان ہے، اس کے اوپر وہ معاف کروا لیتے ہیں۔ جو ظلم کیا، جو جرائم کیے، بس ایک جانور قربان کیا، وہ معاف ہو گئے۔ تو یہ جیوز کی طرف سے آ رہا ہے، یہ جیوز کے دور سے آ رہا ہے۔ جیوز چھوڑ گئے لیکن مسلمان اس کے اوپر ان سے بھی زیادہ کاربند ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے کہ ہم تو ایسے رسول کے اوپر ایمان لائیں گے جو یہ قربانی کا جانور یا گوشت لائے تو آگ اس کو جلا دے، آگ اس قربانی کو کھا جائے۔ تو ہم جو ہیں یہ تاکلو کے الفاظ ہیں، آگ کھا جائے اس قربانی کو، ظاہر ہے وہ جلائے گی تو کھائے گی، تو اس کو جب وہ قربانی کو کھائے گی تو ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے۔ اب چونکہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا اور انہوں نے پھر اس کا بہانہ بنا کر رسولوں کے اوپر ایمان ہی نہیں لانا تھا، یہ تھی اصل چیز۔ اس کے جواب میں اب رسول کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن کے اندر جتنے بھی اقوال رسول ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہلوائے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں اقوال رسول، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ قول رسول ہے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہلوایا اپنی نبی کی زبان سے وہ قرآن میں موجود ہے، ڈاکومنٹری، اور وہ جو روایات ہیں اقوال رسول کی وہ لوگوں کی ہیں، تو وہ تو پھر قطعی یقینی حتمی نہیں ہے۔ قطعی یقینی حتمی کیا ہے؟ ڈیفینٹ کیا؟ قرآن، اس کے اندر جو رسول کے اقوال ہیں وہ صحیح ہیں، تو اس کے اندر جو سیرت رسول کی وہی صحیح ہے، باقی جو انسانوں نے مرتب کی وہ حتمی یقینی قطعی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کل اے رسول تو کہہ دے ان جیوز سے، کیا؟ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، یقیناً مجھ سے پہلے بھی رسول واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ رسول کے اوپر رسولوں کو اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے آئے جس کو آگ کھا جائے، تو اس وقت تک ایمان نہ لانا، اس کا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ تو یہ بالکل تم غلط بیانی کر رہے ہو، اللہ نے کوئی ایسا عہد نہیں لیا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یقیناً مجھ سے پہلے بھی رسول واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے،
یہ بینات جو ہیں یہ واضح دلائل ہے۔ اب تراجم میں کیا ہوا ہے کہ واضح معجزے کے ساتھ ہے، واضح معجزات کے ساتھ ہے، یعنی بالکل یہ غلط ہے ترجمہ۔ بینات جو ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے واضح دلائل، پروف، اس کے جو اللہ کے جو آرگومنٹس ہیں، اللہ کے جو دلائل ہیں، وہ جو جس کو ہم انگلش میں پروف بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ثبوت، یہ دلائل اللہ کی طرف سے واضح تھے، وہ جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے واضح دلائل، کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ قرآن ان کو بینات بولتا ہے۔ تو انبیاء یہ بینات لے کر آئے، واضح دلائل۔ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ انبیاء واضح معجزات لے کر آئے، یعنی بالکل قرآن کے خلاف کر دیا۔ پھر قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ پھر انہوں نے معجزات وضع بھی کر لیے روایتوں کے اندر۔ تو پھر کہا گیا تفسیروں میں کہ یہ معجزات لے کر آئے تھے جن کا وہ انکار کر رہے تھے۔ اندازہ لگائیں کس طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کر کے لوگوں کو بالکل ایک غلط راستے پر ڈال دیا گیا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ یقیناً مجھ سے پہلے بھی، یعنی اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کہو کہ یقیناً مجھ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ جو تم نے بہت واضح دلائل لائے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا، قُلْتُمْ جو تم نے کہا، بہت سے واضح دلائل لائے۔ یعنی وہ جو کچھ کہتے تھے، یعنی جیوز، اس کے جواب میں واضح دلائل انبیاء کو دیے جاتے تھے اور وہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے، جیوز کے سامنے، جیسے کہ پیچھے آ رہا ہے کہ من قبلی بالبینات۔ تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم، یعنی یہ جیوز سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ اس کے ساتھ جو تم نے کہا، یعنی جو جیوز تم نے کہا، اس کے جواب میں بہت سے واضح دلائل لائے انبیاء، جن کو تم کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ جب تک تم ہمارے پاس ایسی قربانی نہیں لاتے جسے آگ جلا دے تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اندازہ لگائیں کس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کے جواب میں ان کو پھر بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے ان کی اس دلیل کی، ان کی یہ جو وہ آگے سے باتیں کر رہے تھے، ان دلائل کی روح سے ان کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ بہت سے واضح دلائل وہ لے کر آئے، اس کا تم نے انکار کیا۔ اور آگے فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، ایک تو یہ تم نے کیا نا کہ ان دلائل کا تم نے انکار کیا، تمہارے پاس تو وہ جواب بھی نہیں بن پڑا، اور پھر جب جواب نہیں بن پڑا ان دلائل کا انکار کیا، اور ساتھ یہ کیا کہ آگے کہہ رہا کہ پھر کیوں تم ان انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ ہے فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر کیوں تم ان انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ان کو اذیت دینے لگے، کیوں تم ان کو اذیت دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں اس قید کے اندر کہی جا رہی ہیں کہ تم دلائل کا بھی انکار کرتے تھے اور ان انبیاء کو اذیتیں دیتے تھے، کیوں؟ آگے پھر اس کی ریزن بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جواب دو۔ لیکن ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو جھوٹی باتیں وضع کر کے اللہ سے منسوب کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ ہم سے عہد لیا، اس لیے تم انبیاء کے اوپر ایمان ہی نہیں لا رہے۔ یہی چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہہ رہے تھے، اور ان کو پھر جواب میں یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم کیوں ان دلائل، واضح دلائل کا تم انکار کرتے رہے، کیوں تم نے انبیاء کو قتل کرنے کے تم درپے ہو گئے، ان کو ایذا دیتے رہے، اگر تم سچے ہو جواب دو۔ اس کا پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔